کہ بائبل کی جو شکل اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ہماری عیسائی کالر بھی آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اس بائبل کی بات مانوں گی، اس کی نہیں مانوں گی، پتہ نہیں کون سے بائبل سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو آتھورائزڈ ورژن ہمارے پاس ہے سے کنگ جیمز ورژن، اس میں جو ہے اسی میں سے ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں وہ ثابت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ چلے جانے کو. تو کیا اسی بائبل سے بات کریں اگر جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، کیا اس میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے تھے؟ جی آصف صاحب، صورتحال اس طرح ہے کہ اس وقت نئے عہد نامے میں 4 اناجیل ہیں جی، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں. اس میں سے جو متی اور یوحنا کی اناجیل ہیں جی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی طرف منسوب ہیں، جی جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے سارے واقعات اپنے سامنے دیکھے. اور جو دوسری اناجیل ہیں مرکز اور لوکا، یہ حواری نہیں تھے، یہ بعد میں آئے، انہوں نے دیکھنے والوں سے سن کر اپنی کتابوں کو لکھا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو خود مسیحی بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی یہ اختلاف والی بات نہیں ہے. جی اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں وہ اناجیل جو حواریوں کی طرف منسوب ہیں، یعنی متی اور یوحنا، ان میں واقعہ سلیب تو 4 اناجیل نے درج کیا ہے، لیکن ان 2 اناجیل میں واقعہ سلیب پورا بیان ہو کے آخری ملاقات کا ذکر ہو کے انجیل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان پر جانے کا کوئی ذکر موجود نہیں. ٹھیک ہے. البتہ جو دوسری 2 اناجیل ہیں جو سن کر لکھی گئی ہیں، جو خود دیکھنے والے نہیں تھے، ان دونوں میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے گئے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چشمدید گواہ کس طرح اس سب سے بڑے معجزے کو نظر انداز کر سکتے تھے اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوتا. متی کی انجیل ہم دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی پیش گوئی جو پرانے عہد نامے سے حضرت مسیح کی صداقت کے لیے ملتی ہے وہ لاتے ہیں، ان کے معجزات لکھتے ہیں، تفصیل سے حضرت مسیح کے معجزات بیان ہوئے. لیکن یہ جو سب سے بڑا معجزہ بن سکتا تھا، جو سب سے بھاری تھا، یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس کا ذکر ہی غائب کر دیتے ہیں، اشارتاً بھی اس کی طرف ذکر نہیں کرتے. تو ان کا ذکر نہ کرنا جو چشمدید گواہ تھے، ان دونوں کے بیانات کو زیرو کر دیتا ہے جو دیکھنے والے نہیں تھے اور انہوں نے سن سنا کر اپنی کتابیں لکھی ہیں. اچھا، اس کے بعد میں اس پر جو جنہوں ذکر پایا جاتا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ آؤں گا. جی. یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ مسئلہ بہت اچھے طریقے سے حل کر دیا ہے. یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یوحنا نے یہ بات کوٹ کی. جی. تو اب حضرت مسیح کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی آسمان سے نہیں اترا سوائے اس کے جو آسمان پر، کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. جی. تو حضرت مسیح علیہ السلام ظاہری طور پر کیا آسمان سے اترے تھے؟ وہ تو ایسا نہیں ہے. وہ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پورا حمل کا عرصہ انہوں نے گزارا اور پھر آپ کے بطن سے پیدا ہوئے. تو اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اترے. تو بھائی سیدھی بات ہے، جس طرح آسمان سے اترے ہیں اسی طرح آسمان پہ گئے ہیں اور آسمان میں ہیں. ٹھیک ہے. اگر ظاہری اور جسمانی طور پر آسمان سے آئے تھے تو ظاہری اور جسمانی طور پر جانے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بالاتفاق ظاہری طور پر آسمان سے نہیں آئے تھے تو پھر ظاہری طور پر آگے گئے بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب بن گئے، خدا تعالیٰ کی حفاظت میں چلے گئے. جی. اچھا، اب آتے ہیں اس کی طرف کہ جو مرکز اور لوکا دونوں اناجیل میں لکھا ہوا ہے. پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ وہ دیکھنے والے نہیں تھے. لوکا اپنی انجیل کو شروع یوں کرتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پہ کمر باندھی ہے کہ جو کچھ ہمارے درمیان واقعہ ہو رہا ہے وہ لکھیں. تو میں نے بھی مناسب جانا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان سے دریافت کر کے میں یہ واقعات لکھوں. تو اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک، اس نے یہ کہہ دی کہ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے، بہت سی اناجیل تھیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 60 کے قریب اناجیل تھیں، جس میں سے صرف
یہ 4 سلیکٹ کی گئی ہیں نئے عہد نامے کے لیے. دوسری بات اس نے یہ بتا دی کہ مجھے کوئی الہام نہیں ہے خدا کا، نہ خدا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، بلکہ میں دریافت کر کے لکھ رہا ہوں. خدا سے نہیں دریافت کر رہا بلکہ ان سے جو دیکھنے والے تھے. تو لوکا نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی ہے کہ ہم دیکھنے والوں سے پوچھ کے سن کر لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہو جاتی ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو ذکر نہیں کر رہا اور جو سننے والا ہے وہ ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مزید بات یہ ہے کہ تمام ببلیکل اسکالر اب یہ بات ماننے لگے ہیں کہ یہ دونوں مقامات اناجیل کے یہ الحاقی ہیں اور بعد میں لگائے گئے ہیں. چنانچہ مرکز کے آخری باب کی جو آخری 9 سے 20 تک 12 آیات ہیں جی، ان کے متعلق یہ مانا جا چکا ہے کہ یہ بعد میں ملائی گئی ہیں، کیونکہ 8ویں آیت پہ مرکز ختم ہو رہی تھی، وہ فکرہ نامکمل تھا، تو کسی نے کہا کہ آگے کچھ حصہ گم ہو گیا ہے، لہذا اس وہاں یہ لگا دیا گیا. یہ انسائکلوپیڈیا بٹینیکا میں بھی لکھا ہوا ہے اور ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اور بعض اور ورژنز میں سے بھی ان آیات کے نیچے نوٹ دے دیا گیا ہے کہ بہترین اور پرانے مصدقہ نسخوں میں یہ آیات موجود نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح لوکا کے متعلق بھی ہے، بالکل وہی جہاں فسانے کی تان ٹوٹتی ہے کہ وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا. یہ اس فکرے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ الحاقی ہے، یہ اصل نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ چاروں اناجیل میں یہ بات کہ مسیح کو آسمان پر اٹھایا گیا اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے جی. پھر نئے عہد نامے میں سب سے پہلے خطوط مدون ہوئے ہیں جو 21 کی تعداد میں نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں، پولوس کے ہیں اور بعض دوسرے بزرگوں کے ہیں. ٹھیک ہے. نصیر احمد صاحب میں اگر آپ سے درخواست کر سکوں کہ اس کو اگر تھوڑا سا اگر آپ اختصار کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ ابھی کچھ اور سوالات. یہ بات میں ختم کر رہا ہوں. یہ کہنے لگا ہوں کہ ان خطوط میں بھی ذکر نہیں ہے مسیح کے آسمان پر جانے کا جو سب سے پہلے مدون ہوئے تھے، ان میں بھی ذکر نہیں ہے. اناجیل عربہ میں بھی فی الحقیقت ذکر نہیں ہے، جو ہے وہ بعد میں ملایا گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائبل کی روح سے آسمان پر جانا ہی ثابت نہیں. تو جب جانا ثابت نہیں ہے تو واپس آنے کا سوال ہی نہیں رہتا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نصیر انجم صاحب. لیں جناب.